کرتا وہ مر تو جاتا ہے پاتا کچھ نہیں. ایک ایک فائر جو نکلا ہوا واپس کبھی نہیں آیا. بعض اوقات دوران کلام، گرمی کلام کے دوران گرمی محبت اپنا ایسا جذبہ عطا کرتی ہے کہ محبت کے کچھ پھول ایسے گرتے ہیں کہ جن کی خوشبوئیں ازلی ہوا کرتی ہیں اور وہ مس ہو گئیں. شاید 100 چلا بیٹھو تو کبھی ہوں گی یا نہ ہوں گی. شمار ایسی مجلسیں ہم نے پیر صاحب کی دیکھی اور یہ فقیر کی چلتی ہیں کہ بعض اوقات ایک ایسی کیفیت کی بات ہوتی ہے کہ اگلے کو یوں رنگ دیتی ہے. ایک رات یہ صدیقی صاحب وہاں بیٹھے سامنے میرے آگے، قدرتی اللہ نے انہیں کا چہرہ مجھے ابھی دکھا دیا. ان کا طریقہ ہی اور تھا، ان کا سسٹم ہی اور تھا، دماغ ہی اور تھا. سکول ٹیچر تھے، سکول بنایا ہوا تھا اور دنیا کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے سمجھنے والے تھے. ایک محفل اس طرح ہم زمین پہ، وہاں ایک پھوڑ رکھا ہوا تھا کھجور کا، اس کے میں بیٹھا ہوں تکیہ پیچھے لگا کے، باقی لوگوں کو میں اس طرح یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کوئی بات شروع ہو گئی. ان سے میں نے کوئی تقریباً 15-20 منٹ بات کی ہوگی، لیکن اس ساری بات میں جو جوہر نایاب تھا نا، گوہر، وہ ہیرا، وہ اس بندے کو جا کے اس کے دل کو چیر گیا. وہ رات کے وہ چند منٹ اس کی زندگی کو انہوں نے پلٹ کے رکھ دیا. یہ بندہ خدا گھر گیا، جب دوبارہ آیا تو اور، تیسری بار آیا تو اور، 10ویں بار اور، ہر سال میں اور. سب سے پہلے میں نے کہا یہ جھنڈے لگایا کرو، یہ نشانات وغیرہ اپنے ہاتھ سے، یہ اپنے ہاتھ سے اونچے درختوں پہ چڑھ کے منار کدھر مر بھی سکتا ہے. جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، جان پہ بازی کھیلی، جان پہ لگائے. وہ پھر جب وقت آیا خاص، میں نے کہا یہ چھوڑ دو، سٹیج پہ میرے ساتھ اس طرح بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھے. اس کے بعد پھر خلافت ہوئی. پہلے جناب نے خلافت دی تھی، خلافت ہوئی. مختصر کرتا ہوں. اس کے بعد جب انہوں نے مشن شروع کیا تو مشن کیا شروع کیا، وہاں پہ پورا جو ہے انقلابی نظام برپا کر کے رکھ دیا. بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ جب لے کے آتے، جب اگلے ہفتے آتے تو وہ سارے اللہ کے کرم سے سارے پار اس طرح کر کے رات دن. اس دفعہ جب یہ آئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حیران ہوں، یعنی اس وقت میں آپ اتنے دور سے، اگر 100 بس اب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. کہتے ہیں اس دفعہ جو میں آیا ہوں تو 34 بسز اور بڑھ گئی ہیں. محرم میں آئے، اس دفعہ آئے تو اس سے 34 بسز آٹومیٹک جو ہے پھر اور بڑھ گئی ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ پیغام حق پہنچایا. کون سا پیغام حق؟ وہ 15-20 منٹ میں سے نکلا ہوا ایک گوہر نایاب جو اس کو ہیرا بنا کے چلا گیا تھا. 3 مہینے پہلے، 3 مہینوں میں اتنی زیادہ یکدم، حیرت سے باہر ہے یہ چیز. اور اگر میں بتاؤں تو ان کی تو اپنی ایک الگ کتاب ہے. یہ اپنی وڈیائی یا اپنا وہ فخر نہیں ہے. یہ وہ بات ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو نیت کی صفائی کے تحت فیض مصطفیٰ کریم ملتا ہے. یعنی دل صاف ہوگا تو پرافٹ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نظر کا فیض ملتا ہے. یہ اس چیز کی تصدیق ہے. وڈیائی کا میں قائل نہیں ہوں. ایسا بھی کہ اگر کرنا ہو تو وہ بھی ہمارے پاس پورے سبق، پورے دفتر موجود ہیں. کیونکہ جب نظر اس پہ پڑ جاتی ہے تو پھر یہ نہیں گنا جاتا کہ اس نے کیا کیا ہے. اس کی ایک ادا میں ہزاروں کرامتیں چھپی ہوتی ہیں. ہزاروں کرامتیں چھپی ہوتی ہیں. بڑی کرامت ہے مردہ دل کو زندہ کرنا. یحیی و یمیت، یہ اللہ کا کام ہے. پھر بندوں نے کیسے کیا؟ جب وہ یحیی و یمیت اس بندے پہ راضی ہو گیا، اس بندے نے جب کہا اپنے کلام میں، گرمی کلام میں کوئی ایسا گوہر نایاب نکلا، اس بندے نے بندوں کی دنیا بدل کے رکھ دی.
خواتین کیا، مرد کیا. یہ ایک بندے کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اسی طرح اور بھی جو اس عرس میں آگے مجھے بتا رہے ہیں، ہر علاقے سے عجیب و غریب. آپ اگر اپنے علاقے سے دیکھیں اسی عرس پہ، یعنی کہ آٹومیٹک ہی نا ایک نظام. تو یہ کیا ہے؟ یہ بندے سے نہیں ہے، یہ اللہ سے ہو رہا ہے. کیسے؟ من جانب خدا ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے. تو جب بھی آئیں ادھر مجلس میں بیٹھیں، با تصور ہو کے بیٹھیں. قوالی جب ہو رہی ہو تو قوالی سننی مرشد کی میت و سنگت میں چاہیے. اس کے علاوہ قوالی نہیں سننی چاہیے. انسان وہ بات رموز سمجھ ہی نہیں سکتا. داتا صاحب نے لکھا کہ کم سنو کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی قدر ہی جاتی رہے. صوفیاء